ہمارے گھر میں ایک پرانی گونگی ملازمہ تھی، لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھنے کے بعد یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ کوئی ملازمہ ہوگی۔ میں جب سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، وہ وہی تھی۔ اس کا نام حفصہ تھا۔ وہ بس پاگلوں کی طرح صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں نے اسے کبھی گھر سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک رات میں نے اپنے شوہر اظہر سے حفصہ کے بارے پوچھا۔ اظہر نے بتایا حفصہ ایک یتیم لڑکی تھی۔ اس کے والدین اسے اس گھر میں لے کر آئے تھے اور پھر اظہر کے والدین کی موت کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ لیکن مجھے وہ کچھ عجیب سی لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسا اس کی آنکھوں میں کوئی بہت بڑا راز چھپا ہو، یا وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں بازار شاپنگ کرنے گئی تھی، اور جب واپس اپنے کمرے میں آئی تو ایک عجیب چیز میں دیکھی۔ حفصہ کے کان کی بالی میرے کمرے میں میرے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، جبکہ حفصہ کبھی ہمارے کمرے میں نہیں آتی تھی، اور اس کمرے کی صفائی بھی میں خود ہی کرتی تھی۔ اس کمرے کی ایک چابی میرے پاس تھی تو دوسری میرے شوہر اظہر کے پاس۔ تو پھر اس واقعہ کو میں اگر بھول بھی جاتی، تب بھی آگے جو ہوا تھا اسے بھول پانا مشکل تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے بیڈ پر بھورے رنگ کے کچھ بال دیکھے۔ وہ بال میرے نہیں تھے کیونکہ میرے بالوں کا رنگ سیاہ تھا۔ یہ بال حفصہ کے ہی تھے۔ تو کیا وہ میرے بیڈ روم میں رہتی ہے اور میرے بیڈ پر سوتی ہے؟ لیکن اس کے پاس چابی کہاں سے آئی؟ میں بہت الجھی ہوئی تھی۔ کچھ تو غلط تھا، کوئی ایسی بات جو میں نہیں جانتی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دن جب گرمی کی وجہ سے میں شاپنگ کر کے جلدی گھر واپس آئی تو اچانک مجھے کچن سے کسی لڑکی کی بات کرنے کی آواز آنے لگی۔ اس گھر میں میرے اور حفصہ کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں تھی، اور حفصہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر جیسے ہی میں کچن کے دروازے پر پہنچی تو میں نے دیکھا حفصہ کسی سے کال پہ بات کر رہی ہے۔ مجھے صدمہ لگا یہ جان کر کہ حفصہ گونگی نہیں تھی تو اتنے سال تک وہ گونگے پن کا ڈرامہ کیوں کر رہی تھی۔ جب رات کو اظہر آیا تو میں نے اس کو ساری بات بتائی، لیکن اظہر نے میری بات کو ایک غلط فہمی کہا۔ مجھے ہر دوسرے دن کوئی جھٹکا لگ رہا تھا، اور اگلی بار جو ہوا وہ تو ناقابل یقین تھا۔ میں جان بوجھ کر اگلے دن شاپنگ کا بہانہ بنا کر گھر سے نکل گئی، اور 10 منٹ بعد جب واپس آئی کمرے میں تو مجھے اپنے ہی بیڈ روم سے کسی لڑکی اور لڑکے کی بات کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے جب اندر جھانک کر دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ حفصہ اور اظہر ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب اظہر یہ بات جانتا تھا کہ حفصہ بول سکتی ہے۔